Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں اور چاروں ایک ایک آیت ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ہمارے ججز موجود ہیں، وہ اصلاح کریں گے اور بتائیں گے بچوں نے کیسا پڑھا ہے اور کیا غلطی کی ہے، اس حوالے سے رہنمائی کریں گے. تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. جی شروع فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بعد ذلك دحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج منها ماءها ومرعاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 29 تا 33 29 to 33 کی تلاوت فرمائی. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. ان آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. آئیے اب ان آیتوں کا خلاصہ سنتے ہیں. اس سے پچھلی آیت اور ان آیتوں میں آسمان اور زمین کی پیدائش کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں،
اور اس کی رات کو تاریک کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی مگر پھیلائی نہ گئی تھی، اور اس میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر جمایا تاکہ اس کو سکون ہو، اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ ہمارے اور ہمارے چوپایوں جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ ان آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ پاک نے بنایا ہے۔ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اور زمین میں جو کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں وہ کس کے لیے رکھی گئی ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں، اور جس نے ہمیں یہ نعمتیں نوازی ہیں اس کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ تو پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ بچوں نے کیسی تلاوت کی اور کیا غلطیاں کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ عبدالخبیر الطاری کم سن قاری قرآن ہیں، ماشاءاللہ آواز میں دم ہے اور لہجہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا یہ کہ ناک میں لے جا کے پڑھتے ہیں، تو بیٹا اس کو تھوڑا کم کر دیں۔ تو اچھی تلاوت کی آپ نے، آپ کو 95 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی ہاں ماشاءاللہ عبدالخبیر الطاری نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، مخارج بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور ادائیگی لہجہ بھی اچھا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو مزید اور اچھا پڑھ سکتے ہیں، محنت کریں گے تو مزید برکت ہے۔ جس طرح قاری صاحب نے فرمایا، کیونکہ اس آیت کے اندر کہیں بھی غنہ یا اخفا وغیرہ نہیں ہے، تو محسوس اس طرح ہوا کہ آیت پڑھنے کے دوران کی ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا جیسا محسوس ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ناک میں آواز نہ جائے نا، اخفا ہو تو چلو یا غنہ ہو، اس کی آواز تو چلو جاتی ہے ناک میں، اس کے علاوہ احتیاط کیا جائے کہ ناک سے نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے کھڑی حرکات جیسے ہے دوحا ہا، یعنی اس کو ایک الف کے برابر قائم مقام ہے، ایک الف کے ہی برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ آپ کا ایسا محسوس ہوا کہ کچھ زیادہ دراز کر دیا آپ نے، کوشش کریں کہ جتنی اس کی اپنا ضرورت ہے، جتنا ہے کھینچنا ہے اتنا ہی کریں۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، سفیان الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ سفیان الطاری نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، تلاوت پسند آئی ان کی۔ آج ماشاءاللہ ایک ستھرا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے تلاوت کا۔ بس ایک جگہ مجھے کمی محسوس ہوئی، وہ جب انہوں نے تسمیہ کا اختتام کیا اس میں اوور دراز کر دیا، انہوں نے تھوڑا زیادہ ہی کھینچ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بہت زیادہ ہو گیا رحیم نا، تو بیٹا طول کی مقدار رکھا کریں۔ تو آپ کے زیادہ نمبر نہیں کاٹ رہا، آپ کو میں 100 میں سے 98 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی ہاں سفیان الطاری نے ماشاءاللہ اچھا انداز میں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو واقعی بہت زیادہ آپ نے دراز کیا ہے، باقی آگے آج جو بہت اچھی پڑھی آپ نے، 100 میں سے 98 نمبر آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اویس الطاری نے بھی بہت اچھی کوشش کی، اور ٹھہراؤ ان کی ترتیل میں آج سنائی دیا ہے ماشاءاللہ۔ ادائیگی بھی درست تھی اور تعوذ بھی درست پڑا، لیکن تسمیہ میں آپ نے بھی بیٹا جو رحیم ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تھوڑا زیادہ ہی دراز کر دیا۔ وہی غلطی آپ نے کی جو ہمارے سفیان الطاری نے کی، تو آپ کے بھی میں صرف 2 نمبر مائنس کر رہا ہوں۔ 100 آؤٹ آف 98 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ محمد اویس نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا، اور میں ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، شفقت ہے قاری صاحب کی ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، ہمارے عبداللہ الطاری۔ عبداللہ الطاری بیٹا جب آپ نے تعوذ کا آغاز کیا، اعوذ باللہ من الشیطان کو شیطان محسوس ہوا، اور اس کے بعد آیت مجیدہ آپ نے پہلی والی درست پڑھی، اس کے بعد جو آپ نے دوسری آیت مجیدہ پڑھی اس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ میم ساکن آیا، اس کے بعد آپ نے سکتہ کر دیا ہو غیر محسوس انداز میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ جسے آپ نے پڑھا ہو متاعا لکم ولانعامکم، تو یہ غیر محسوس انداز میں سکتہ جو آپ نے کیا ہے نا، تو یہ نہ کیا کریں۔ متاعا لکم ولانعامکم ایک فلو میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
تو بہرحال آپ کو میں 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ. جی آصف بھائی. جی عبداللہ طاری نے اچھی کوشش کی، لیکن ایک ترتیل کا جو ایک انداز ہونا چاہیے، تو اس میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ایک ادائیگی اور جو لہجہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا فوکس کر کے پڑھیں گے تو مزید اچھا پڑھ سکتے ہیں. جیسے متاع لکم ولانعامکم سکتہ جیسا کچھ محسوس ہوا، اور پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک سبق کے انداز میں، جیسے حفظ کی کلاس میں بچے سناتے ہیں نا، وہ انداز ایک محسوس ہوا. ترتیل کا ایک انداز ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے اس پہ مزید کوشش کریں گے تو اللہ پاک نے چاہے تو آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیا جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ججز نے جو آپ کو بتائی ہیں باریکیاں، ان پر غور کریں اور ان کو درست فرمائیں، کیونکہ ہمارے جو ججز ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی ماہر ججز ہیں اور بڑی باریکیاں انہوں نے نوٹ کی ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو برکتیں دے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور چاروں نے ہی اچھی کوشش کی، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. اور دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسرا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. اس کے اندر یہ ہوگا کہ سوال پوچھا جائے گا، اور میں اپنے بچوں کو بھی بتا دوں کہ سوال پوچھا جائے گا. جب میں سوال پورا کر لوں، پہلے سوال پورا کروں، اس کے بعد جب میں جی کہوں گا تو آپ بزر بجائیں گے. بزر بجائیں گے، جس نے سب سے پہلے بزر بجایا اس سے جواب سنا جائے گا. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ پاک ہی کا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے اویس اتاری نے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ترجمہ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے. تو اویس اتاری نے درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ اویس اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی علی اصغر بھائی. جی اویس بھائی کا جواب درست ہے، لیکن آیت مجیدہ میں ایک جگہ پہ جیسے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ میں مجھے ایسا لگا غین میں بیٹا آپ نے ہلکا سا کلکلہ کر دیا، جو کہ غیر کلکلہ ہے. تو ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. میں بھی قاری صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ غین جو ہے نا غیر قلقلہ ہے. ایسا محسوس ہوا ہلتا ہوا نا جیسے اس میں قلقلہ کچھ ہوا. کوشش کریں کہ حرف قلقلہ ہی میں قلقلہ کریں. 10 میں سے 9 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ حقیقی ہدایت اللہ پاک کی ہدایت ہے؟ جی اس بار پھر بزر بجایا ہے اویس اتاری نے. جی اویس میں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. جی آصف بھائی کیسا پڑھا ہے؟ انہوں نے درست جواب دیا ہے. ماشاءاللہ درست آیت پڑھی ہے. کوشش کریں گے اس میں جلالت جو ہے اللہ کا کلام جو ہے اس کو مزید واضح کر کے پر کریں. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ اویس بھائی کی تیاری بہت تگڑی ہے. آپ کو بیٹا میں 10 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں. ساتھ ایک تنبیہ بھی آپ کو کروں گا. آپ نے آیت درست پڑھی ہے، لیکن آخر میں مجھے ایسا لگا تھوڑا سا جھٹکا آپ نے دے دیا کھڑا زبر میں. تھوڑا مارجن میں آپ کو دوں گا. 10 نمبر آپ کو دے رہا ہوں. هو الہدا ہوگا، هو الہدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا توجہ کریں. ماشاءاللہ درست جواب. 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کا انکار کرنے والے نقصان اٹھانے والے ہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سفیان اتاری نے. فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ترجمہ، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں سفیان اتاری نے درست جواب دیا ہے یا کوئی غلطی بھی کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی. جی سفیان اتاری نے جواب درست دینے کی کوشش کی ہے. جیسے آپ نے بیٹا آیت شروع کی تو فَمَن یکفر پڑھا، جبکہ وَمَن یکفر ہے. پھر آگے آپ نے پڑھا وَمَن یکفر بِاللَّهِ. باللہ نہیں ہے، بِہِ ہے. تو اس کے لہٰذا ہم آپ کے 5 نمبر مائنس کریں گے اور 10 آؤٹ آف 5 نمبرز آپ کو دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. ومئی کو فمئی کر دیا، پھر بہی کو باللہ کر دیا. اچھا خاصا کلمہ ہی چینج کر دیا ہے. ایک ہی آیت تو 10 میں سے 5 نمبر
दिए जाते हैं। سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں 5 تو نمبر ملے ماشاء اللہ. کوشش کریں آپ بھی بزر پہلے بجائیں. تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. کس آیت میں اللہ پاک کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے اور ان کا اس میں کامیاب ہونے کا ذکر ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں اویس ستاری. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. جی تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور دیکھتے ہیں اویس ستاری نے درست جواب دیا ہے یا غلطی کی ہے. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ ادائیگی اور لہجہ بہت زبردست اچھا انداز میں پڑھا. لیکن بیٹا جو آپ نے آخر میں وقف کیا نا تو نون مشدد کا یا غنہ ہے. اگرچہ وقف ہے تو تھوڑا اس میں مزید آپ ٹھہر کے پڑھتے تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر مل سکتے تھے، لیکن 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیا سکتے تھے لیکن غلطی کر دی. ماشاءاللہ ویسے اور اچھا پڑھا. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ اویس اتاری نے اس سیگمنٹ میں تیسرا جواب دیا ہے اور تیاری کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. جس طرح قاری صاحب نے فرمایا بالکل بجا فرمایا کہ انداز ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. جبکہ ایک مفتش اور ایک جج ہوتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے غلطی. تو مجھے آخری کلمے تک غلطی ملی نہیں، لیکن آخر کلمے میں بیٹا آپ نے خود اپنی غلطی جو ہے نا وہ ظاہر کر دی. اور حسن اتفاق کہیے کیا کہیے، آج ہی میں یہ سبق پڑھا رہا تھا درجے میں اور اس پر جو فَأَتَمَّهُنْ ہے اس پر میں نے تاکیداً طلباء کو کہا تھا کہ فَأَتَمَّهُنْ اس کا جو گنہ ہے یہ لازمی کیا کریں. تو بیٹا آپ نے بالکل قاری صاحب نے صحیح فرمایا. فَأَتَمَّهُنْ یہ گنہ وقف میں بھی آپ جو ہے اس کی مقدار پوری کریں گے تو آپ کو ہم نمبر دے رہے ہیں 10 آؤٹ آف 9 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابھی تک 4 سوال اور جواب ہو چکے ہیں جن میں سے 3 ہمارے اویس ستاری نے دے دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست تیاری سے آئے ہیں. تیاری سے تو ماشاءاللہ چاروں ہی آئے ہیں لیکن بزر بجانے میں بھی ماشاءاللہ اویس ستاری جو ہے وہ سب سے آگے چل رہے ہیں. تو اب چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف. سوال نمبر 5. وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشوا یعنی رہنما بنانے کا ذکر ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں اویس ستاری. قال إني جاعلك للناس إماما. ترجمہ: اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ اس بار اویس ستاری نے آیت پوری درست پڑھی ہے یا پھر غلطی کی ہے. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ اچھا سنایا. لگتا ہے جو اویس بھائی کے جو ہے نا انگلی بالکل بٹن پہ ہی ہے. دوسرے اسلامی بھائیوں کو آج موقع مل نہیں پا رہا ہے نا. ماشاءاللہ چلیں آج ماشاءاللہ آپ کا نصیب چل رہا ہے. اچھی بات ہے. ہر اس طالب علم جو ہے جو آپ موجود ہیں کوشش کریں آپ بھی بزر بجائیں وقت پر نا. جب جیسے جی کی آواز ہے تو کوشش کریں آپ بھی. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سفیان اتاری نے. تو ہمارے سفیان اتاری تلاوت نہیں کر سکے، شاید یہ بھول گئے. تو پہلے تو میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں اس آیت کی تلاوت سنا دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں. جی بیٹا سفیان آپ نے بزر پریس کیا لیکن کوشش کریں جواب بھی مکمل دیں. آپ نے اس میں جواب کوئی نہیں دیا لہذا 0 نمبر اس میں آپ کا رہے گا. بالکل ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا ينال عهد الظالمين. ترجمہ: فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اب ہمارے ججز نے ہمارے علی اصغر بھائی نے درست جواب دیا ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ جی آصف بھائی. ججز نے تو ہمارے علی اصغر بھائی نے تو ماشاءاللہ کتنے نمبر اچھا سنا ہے. ان کو تو 10 میں سے 10 نمبر دے جاتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن کوشش کریں بیٹا آپ نے بزر تو بجائی اور یہ پہلی مرتبہ ہی بجائی ہے نا اس راؤنڈ میں.
لیکن آیت نہ پڑھ سکے. دوسری دفعہ ماشاءاللہ، پہلے بھی بجائی تھی لیکن 2 غلطیاں کرتی تھی. جی 5 نمبر ملے تھے. یہ کہ چلیں ان کو 10 میں سے 0 ہی نمبر ملیں گے. تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 7 کی طرف. تو اس بار تو اویس اتاری فارم میں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست انداز میں پرفارمنس دکھا رہے ہیں. سوال نمبر 7، کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امان بنایا؟ جی تو اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں اویس اتاری. جی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ اویس اتاری نے اس مرتبہ درست تلاوت کی ہے یا کوئی غلطی کی ہے؟ جی آصف بھائی. جی محمد اویس نے ماشاءاللہ اس آیت کو درست پڑھنے کے لیے کوشش کی، مگر جو سا کی ادائیگی ہے، اس کا جو مخرج زبان کا سیرہ اوپر کے دانتوں کا جو اندرونی کنارہ ہے، تو اس مخرج سے اگر پڑھتے تو اس کو تھوڑا باریک پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ تو ہے نہیں، انہوں نے ایسا محسوس ہو رہا ہے زبان تھوڑا باہر نکال کے ادا کیا تو سا ایسا لگ رہا پر کر دیا، تھوڑا پر کر دیا. تو ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ اویس اتاری نے اس راؤنڈ میں درست جواب دیا ہے. 5واں جواب انہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ. اور بالکل جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے اپنے پاس. لیکن میں بیٹا آپ کو ایک چیز اور عرض کروں گا. قاری صاحب نے توجہ آپ کو پر کی دلائی، میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. آپ نے اس کو پڑھا ماتا نہیں پڑھیں گے، ماسا پڑھیں گے. یہ جو سا کی جو آواز آتی ہے نا، یہ آنی چاہیے. جیسے آپ نے پڑھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ماتا نہیں، ماسا سا، یہ والی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں 8ویں سوال کی طرف. وہ کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا فرمایا گیا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ اتاری نے. وَاتَّخَذُوا قَوْمُهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. تو اب چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ عبداللہ اتاری نے آیت درست پڑھی ہے یا نہیں، اور درست پڑھی ہے تو صحیح انداز سے پڑھی ہے یا کوئی غلطی کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی. جی عبداللہ بھائی نے بزر پریس کیا، جواب درست دینے کی کوشش کی. بیٹا جب آپ نے آیت شروع کی تو آپ نے وَاتَّخِذُوا کو وَاتَّخَذُوا کر دیا، اس کے بعد آپ نے ایک ورڈ کا اضافہ کیا قوم کا. قوم نہیں ہے اور وَاتَّخَذُوا نہیں ہے، وَاتَّخِذُوا ہے. بہرحال 2 غلطیاں اس میں آپ کی آئی ہیں، اور آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 5 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا عبداللہ، قاری صاحب نے درست توجہ دلائی ہے آپ کی کہ آپ نے حرکت کو بدل دیا. اور یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوتی نا، لحن جلی کہا جاتا ہے اس کو، اور بڑی واضح غلطی ہے. اس سے بچنے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ ایک حرف مزید آپ نے اضافہ کیا ہے کلمے کا نا، قوم، جو تھا ہی نہیں. تو آپ کو 10 میں سے 5 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ اتاری نے آخری سوال کا جواب دیا ماشاءاللہ، لیکن کچھ غلطیاں کی جو ہمارے ججز نے نوٹ کروائی، اور 5 نمبر انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کیے. انہوں نے حصہ ملا دیا کہ یہ بھی اس راؤنڈ کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ انہوں نے احساس دلایا ہمیں، جزاک اللہ خیرہ. تو ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین پر ایک آیت مبارکہ دکھائی جائے گی، اور جس کو دیکھ کر ہمارے یہ چاروں جو بچے موجود ہیں یہ ایک ایک آیت ایک ایک کر کے تلاوت کریں گے. درست تلاوت کرنے والوں کو نمبرز دیے جائیں گے، اور جو بالکل غلط پڑھیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے تو ان کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، اور جو غلطی کریں گے تو ان کے غلطی کے حساب سے ہمارے ججز نمبر کاٹیں گے، اور یہ اس کو حدر کے انداز میں پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں راؤنڈ نمبر 3. تیسرے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. ثم جعلناكم خلائف
في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चारों ने तिलावत कुरान मजीद की और आपने सुनी और माशाअल्लाह चारों ने अच्छी कोशिशें की। अब लेकिन क्या गलतियाँ की ये हमें हमारे जजेस बताएंगे। तो चलते हैं अपने जजेस की तरफ। जी आसिफ भाई, अब्दुल खबीर अत्तारी ने कैसी तिलावत की है? अब्दुल खबीर अत्तारी की आवाज़ अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन क़वाइद मखारिज में कुछ कमी महसूस हुई इनकी ना। सुम्मा जअलनाकुम की सा की अदायगी जो है सा, इसकी में कमी महसूस हुई। इसी तरीके से मिन बादिहिम, यहाँ पर इनको इक़लाब करना था, यानी गुन्ना करना था, गुन्ना दुरुस्त नहीं किया। इसी तरीके से दूसरी आयत में वाला अदराकुम बिही इफ़ाए शफ़वी, यानी यहाँ भी गुन्ना हो रहा है, बहुत कम करते हुए गुज़र गए ना। गुजर गए। तो ये इक़फ़ाए शफ़वी हो गया, इक़फ़ा हो गया, इसी तरह सा की अदायगी हो गई। इस क़वाइद मखारिज पर तवज्जो रखना बेटा बहुत ज़रूरी है ना। इसी तरीके से कई फ़ताअमलून का आइन जो था ऐसा हज़फ महसूस हुआ, जैसे इसको भी वाज़ेह करना था। फ़ीकुम की अदायगी में फ़ियाकुम जैसे महसूस हुआ। तो कोशिश करें कि हर्फ़ को बिल्कुल साफ़ दुरुस्त अंदाज में पढ़ें। 100 में से 60 नंबर दिए जाते हैं इनको। तो अब्दुल खबीर अत्तारी माशाअल्लाह आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन सा की अदायगी हमारे कारी साहब ने पढ़ के भी दिखाया था। चारों की मैंने तिलावत सुनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने हमारे जजेस जो उनमें अली असगर भाई हैं उनकी बात को आपने तवज्जो से नहीं सुना। मैंने आपको बताया भी था कि जो ये बारीकियां बताते हैं हमारे जजेस उस पर गौर किया करें, उसको नोट किया करें। सुम्मा के इन्होंने सा बताया था कि उसमें सीन सा की आवाज़ आनी है, लेकिन मुझे आपकी भी कमज़ोरी लगी। बहरहाल अब हम अली असगर भाई हमारे जज जो हैं उनसे पूछते हैं अब्दुल खबीर अत्तारी ने कैसा पढ़ा है। जी अली असगर भाई। जी माशाल्लाह, अब्दुल खबीर अत्तारी को अल्लाह पाक ने ख़ूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। ये आपके पास नेमत है बेटा, आप इसमें मज़ीद अपनी आवाज़ को ख़ूबसूरत बना सकते हैं, अदा मखारिज सिफ़ात को बेहतर बनाकर, ठीक है। बाकी जिस तरह कारी आसिफ साहब ने तवज्जो दिलाई है मैं एग्री करूँगा, कारी साहब के साथ हूँ, उन्होंने बिल्कुल बजा गलतियाँ फरमाई हैं। बेटा
مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ نے جب آیت شروع کی نا، جس طرح ہمارے ہوسٹ فصیح الدین بھائی نے فرمایا کہ سا کی ادائیگی جو ہے وہ اس میں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، تو پہلی غلطی جو ہے آپ نے پہلے حرف سے ہی شروع کر دی. اس کے بعد پھر جیسے آپ آگے بڑھتے گئے، خولا ایفا ہر کلمہ آیا، اس میں بھی مجہول پڑھا آپ نے، خولا ایفا کر دیا. یعنی جہاں جہاں کسرہ آ رہا ہے، زیر جہاں بھی آتا ہے وہاں آپ مجہول کر دیتے ہیں، اور جہاں پر لین آتا ہے جیسے کیفا جو تھا یہ یہاں پر یا لین ہے، یہاں بھی آپ نے مجہول کر دیا. اور پھر تعملون میں تو ایسا لگا کہ عین جو ہے وہ حذف ہی کر دیا، پڑھا ہی نہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر جب آپ دوسری آیت مجیدہ تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں بھی قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ آیا تھا، تو علیکم میں وہاں بھی آپ نے مجہول کر دیا. اور اس کے بعد وَلَا أَدْرَاكُمْ قاری صاحب نے صحیح فرمایا، ایک فے شفوی کا گنہ آپ نے ترک کیا. اور پھر اسی طرح جب آپ آگے بڑھے تو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ ایسا لگا مجہول بہت شدت کے ساتھ آپ نے کر دیا. تو بیٹا اپنی تلاوت میں آپ مزید نکھار لا سکتے ہیں. معروف طریقے سے جب آپ تلاوت فرمائیں گے تو آپ کی تلاوت مزید نکھرے گی، مزید خوبصورت ہوگی. آواز ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت ہے اور لہجہ بھی آپ کے پاس ہے، لیکن یہ جو مجہول پڑھنے کا آپ کا سلسلہ ہے اس کو بیٹا ختم کیجئے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مزید ترقی کریں گے. اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. عبدالخبیر اتاری کو میں 100 میں سے 65 نمبرز دے رہا ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عبدالخبیر اتاری کے بارے میں بھی سنا. سفیان اتاری نے کیسا پڑھا آصف بھائی؟ ماشاءاللہ سفیان اتاری نے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی اور اچھی ادائیگی اور لب و لہجے میں پڑھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آپ کو. بیٹا آپ دوسری آیت جو آپ نے پڑھی نا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میم پہ جو نا حرکت پیش ہے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ یہاں میم ساکن ہے. فیکم عمرم، فیکم عمرم اس طرح محسوس ہوا، تو میم پہ پیش ہے، حرکت ہے، تو عمرم اس کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. تو آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ سفیان اتاری کی تیاری اچھی ہے ماشاءاللہ، لہجہ بھی ہے، آواز بھی ہے، تلاوت میں ٹھہراؤ بھی ہے، لیکن کہیں کہیں بیٹا آپ غلطی کر جاتے ہیں شاید بے توجہی کی وجہ سے. جیسے آپ نے تلاوت کا آغاز کیا تو آغاز ہی میں نے آپ کی غلطی نوٹ کر لی تھی. آپ نے سا کی ادائیگی کمزور کی. اس کے بعد آپ جیسے آگے بڑھے تو لِنَن ذُورَ لفظ آ رہا ہے، وہاں پہ لِنَن ذُورَ کر دیا، را باریک کر دیا آپ نے. اسی طرح پھر ایک اور مقام پر سا آیا تھا، وہاں بھی آپ نے جو ہے جیسے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ یہاں سا آیا تھا، وہاں بھی آپ نے سا کی ادائیگی میں کمزوری کی. اور یہ جو فِيكُمْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ہے نا بیٹا، یہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے فِيكُمْ کو فِيكُمُ کر دیا. ایک تو توجہ یہ، اور دوسری جب آپ نے عُمُرًا پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ فتح میں جو ضمہ میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو آپ کے مجھے ایسا لگا ہونٹ گول نہ کرنے کی وجہ سے ایسا لگا کہ آپ فتح کی طرف چلے گئے، تو ضمہ مشابہ فتح ہو گیا. تو اس کی خاص توجہ رکھا کریں. جیسے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، عُمُرًا پڑھیں گے نا ہونٹ گول کر کے، تو پھر بیٹا آپ کا ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے فتح پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرف توجہ رکھیں. تو یہ جب ہم ہونٹ گول نہیں کرتے تو یہ عُمرًا ہو جاتا ہے، عُمرًا. ٹھیک ہے نا، تو یہ غلطیاں میں نے آپ کی نوٹ کی ہیں. میں آپ کو 100 آؤٹ آف 85 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اب چلتے ہیں اویس اتاری کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو پچھلے راؤنڈ کے اندر تو بڑے ہی فارم میں تھے اور بڑے ہی جلدی جوابات دے رہے تھے. اب اس راؤنڈ کا انہوں نے کتنے نمبرز لیے ہیں، کیسے جوابات دیے ہیں، تو اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے جج علی اصغر بھائی سے. جی علی اصغر بھائی، اویس اتاری نے کیسا پڑھا، درست جواب دیے، غلطیاں کی، یا 100 میں سے 100 نمبر انہوں نے لیے؟ جی ماشاءاللہ اویس اتاری بہت اچھی فارم میں ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور کوشش بھی اچھی کرتے ہیں تلاوت کرنے کی. اویس اتاری بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی نا تو شروع ہی میں آپ نے سا کی غلطی آپ نے بھی کر دی. اسی طرح پھر مد منفصل ایک مقام پر آیا تھا وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، تو وہاں پر منفصل کی مقدار پوری نہیں کی آپ نے. اور پھر ایک جگہ تھوڑا سا اور آگے آپ گئے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا میں جو گنہ تھا وہ گنہ بھی پورا آپ نے نہیں کیا. تو بہرحال آپ کو میں اوورآل آپ کی پچھلی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو 100 آؤٹ آف 90 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ اویس نے اس آیت کو بھی درست پڑھنے کی کوشش تو کی ہے. وہی بات
سا کی ادائیگی کوشش کیجیے گا نیکسٹ ٹائم یہ آپ اس کی مشق کر کے آئیں گے مزید، تو امید ہے انشاءاللہ یہ غلطی بھی آپ کی دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ تو مایوس نہیں ہونا، کوشش کیے جانا ہے۔ سا کی ادائیگی ہو گئی، اسی طرح مد منفصل والا ادراکم، یہاں دراز کرنا تھا، کھینچنا تھا، اس میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے نا۔ تو قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو جو ہے 100 میں سے 90 نمبر دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ اویس اتاری نے اس راؤنڈ میں بھی ماشاء اللہ اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ماشاء اللہ۔ تو اب عبداللہ اتاری کے بارے میں علی اصغر بھائی سے پوچھتے ہیں، عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ عبداللہ اتاری بیٹا آپ کی تلاوت میں ٹھہراؤ ہے اور اچھی کوشش کرتے ہیں آپ۔ بیٹا آپ نے جب تلاوت شروع کی نا تو شروع کرنے کے بعد آپ نے ایک مقام پہ وقف کیا، وہ مقام تھا من بعدہم لننظر۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو را پر ہوگا۔ میں اس کے نمبر آپ کے مائنس نہیں کر رہا، صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کو پڑھا لننظر، جب آپ نے اعادہ کیا پیچھے سے ملا کر پڑھا تو آپ نے را پر پڑھ لیا تھا، لیکن صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جب آپ وقف کریں گے نا وقف میں بھی را پر ہوگا، اور جب اعادہ کریں گے جب بھی را پر ہوگا۔ آپ کا یہ میں نے نمبر مائنس نہیں کیا، اس کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف توجہ دلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پھر بیٹا آپ نے آگے وہی آپ کو بھی میں عرض کروں گا کہ سا کی ادائیگی میں بھی آپ کی بھی جو ہے کمی مجھے محسوس ہوئی، اور پھر جب آپ آخری جو آیت کا حصہ ہے افلا تعقلون، تو ایسا لگا آپ نے لہجے کو مقدم کر دیا اور ادا کو پیچھے کر دیا، تو افلا کو آپ نے بہت زیادہ ہی لہجے کی وجہ سے شاید آپ نے بڑھا دیا ہوگا۔ افلا ایسا نہ کیا کریں، افلا تعقلون، آپ آخر میں خوبصورتی لے آئیں وقف میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی توجہ رکھا کریں۔ بہرحال آپ کو میں 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آصف بھائی، آپ نے جیسے لننظر یہاں پر را کو جو وقف کیا تو یہ واقعی آپ نے ایسا محسوس ہو یا را کو باریک کر دیا، اور اسی طریقے سے والا ادراکم، دال میں یہ حرف قلقلہ ہے نا، یہاں بھی قلقلہ واضح نہ ہو سکا۔ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، مجھے امید ہے آپ آئندہ اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 100 میں سے 95 نمبر دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ مکمل ہوا ماشاءاللہ، چاروں نے اچھی کوشش کی، اور اب ہمارا فائنل راؤنڈ، آخری راؤنڈ، راؤنڈ نمبر 4، چوتھا راؤنڈ، یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ بھی بزر راؤنڈ ہے۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی طریقہ بتا دیا تھا، واپس بتا دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہوگا، اس بار میں آپ سے آیت پوچھوں گا کہ فلاں سورت کی فلاں آیت سنائیں، پہلی آیت سنائیں، سورہ اخلاص کی پہلی آیت سنائیں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو جب میں آپ کو پھر جی بولوں تو آپ کو بزر بجانا ہے، جس طرح پہلے آپ کو جب جی بولا تھا تو آپ بزر بجاتے تھے۔ جو سب سے پہلے بزر بجائے گا اس سے ہم جواب لیں گے، اور پھر جو جواب درست دے گا اس کو نمبرز ملیں گے، اور اگر غلطیاں کرے گا تو غلطی کے پھر ہمارے جو ججز بتائیں گے۔ تو آخری راؤنڈ اور چوتھے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ Voice of Quran. تو شروع کرتے ہیں ہمارا راؤنڈ نمبر 4۔ سوال نمبر 1، سورہ نبا کی تیسری آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں اویس اتاری۔ الذی ہم فیہ مختلفون۔ جی تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ انہوں نے جواب درست دیا ہے یا نہیں۔ جی آصف بھائی، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ آج اویس بھائی فرنٹ فٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور سب کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ان کو میں بھی 10 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 2، دوسرے سوال کی طرف۔ سورہ نازعات کی پہلی 2 یعنی ابتدائی 2 آیتیں سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں سفیان اتاری۔ جی سفیان۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ماشاء اللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی، سفیان اتاری نے کیسی تھی؟ جواب درست دیا ماشاءاللہ سفیان اتاری نے، لیکن ایک مقام پر ایسا لگا بیٹا آپ نے پڑھا والناشطات نشطا کر دیا، ایسا لگا آپ نے سکتہ کر دیا شین میں،
تو میں اپنا قلم 10 کی طرف بڑھا رہا تھا، آپ نے مجھے روک دیا، تو آپ کو میں 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ ماشاءاللہ سفیان، آپ نے آیت تو درست پڑھنے کی کوشش کی ہے، اب میں اس پہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ طا کی ادائیگی کو مزید واضح کریں نا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طا درست واضح نہیں ہو رہا نا۔ طا زبان کی نو جو ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ پہ لگے نا، اور طا درست واضح ہو، کوشش کریں۔ اسی طرح نشطا، یہاں جو آپ نے پڑھا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے سکتہ کیا نا۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3، سورہ عبسہ کی 4تھی آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں سفیان الطاری، ماشاءاللہ۔ جی او یذکر فتنفعہ الذکرى۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ سفیان الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں۔ جی آصف بھائی۔ بیٹا آپ کے نمبر تو نہیں کاٹ رہے اس میں، لیکن کوشش کریں مشدد حرف کو ذرا ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے نا، افضال پہ تشدید ہے تو تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں۔ او یذکر، سکتہ بھی نہ ہو لیکن تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی سفیان الطاری کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، سورہ تکویر کی 2ری آیت سنائیے۔ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا سفیان الطاری نے، ماشاءاللہ۔ جی وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ سفیان الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں۔ جی علی اصغر بھائی۔ جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفیان الطاری، بہت اچھا کم بیک ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 5ویں آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں عبداللہ طاری۔ جی عبداللہ۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا سنا ہے، 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی 10 میں سے 10 نمبر ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن بیٹا توجہ رکھیں، حرف مدہ کی مقدار 1 الف ہے، اس کو 1 الف ہی رکھیں، زیادہ نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سورہ مطففین کی 2ری آیت سنائیے۔ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ طاری نے۔ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی عبداللہ تعالی نے درست پڑھنے کی کوشش کی، مگر یستوفون حرف لین کی جو ادائیگی ہے نا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ یستو واو میں ہونٹ جو اس کو گول کیا جاتا ہے نا، اس میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب نے بالکل درست توجہ دلائی ہے، اور اس مرتبہ عبداللہ طاری نے حرف مدہ کا خیال کیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے بیٹا کہ آپ نے مقداروں میں مساوات کو برقرار رکھا۔ آپ نے یستوفون میں جو نرمی ہوتی ہے نا لین میں، حرف لین میں، وہ آپ مس کر گئے۔ بہرحال میں بھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف۔ سورہ انشقاق کی 4تھی آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سفیان الطاری نے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے، لیکن بیٹا حرف مدہ کی مقداریں جو ہیں اس میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ طاری کو بھی میں نے وہی عرض کیا، آپ سے بھی وہی عرض کروں گا۔ نمبر بہرحال آپ کے میں نہیں مائنس کر رہا، آپ بھی کوشش کریں اگلے راؤنڈ میں اس کو حرف مد کو درست پڑھیں، مقدار اس کی جو 1 الف ہے وہی رکھیں۔ آپ کو ہم دے رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی۔ حرف مدہ کی جو ادائیگی ہے نا بیٹا، جتنی ہے اتنی کریں، نہ حد سے زیادہ دراز کریں، اور نہ حرف مدہ 1 الف کی برابر ہے تو اس سے کم بھی نہ کریں۔
تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں آخری سوال کی طرف. سوال نمبر 8 جو ہمارے چوتھے راؤنڈ کا، اسی طرح اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. سوال نمبر 8 سورہ بروج کی دوسری اور تیسری آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والی وہ شخصیت کہ جو پچھلے جب سے بزر کا راؤنڈ تھا تو وہ سارے ہی بزر وہ بجا رہی تھی، وہ ستاری نے سب سے پہلے بزر بجایا. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں وہ ستاری نے درست جواب دیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے. جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست دیا ہے، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. اللہ. جی علی اصغر جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جو 4 راؤنڈ ہوئے اس کا جو نتیجہ ہے اور جو فرسٹ آیا ہے اس کا ہم اناؤنس کرتے ہیں. تو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے اویس ستاری. سبحان اللہ. انہوں نے حاصل کیے ہیں، انہوں نے لیے ہیں 512 نمبر. اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سفیان اتاری. سبحان اللہ. انہوں نے نمبر لیے ہیں 459 نمبرز. ماشاءاللہ. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبداللہ اتاری. سبحان اللہ. نے نمبر لیے ہیں 428. اور چوتھی اور آخری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے عبدالخبیر اتاری جنہوں نے ماشاءاللہ لیے ہیں 315 نمبر. سبحان اللہ. اچھی کوشش رہی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس راؤنڈ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ رہنمائی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو سیکھا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا